معزز خواتین و حضرات، والدین کی عظمت، ان کا مقام و مرتبہ دین اسلام نے بہت زیادہ بیان کیا ہے۔ خود قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے متعدد جگہوں پر والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، بھلائی کرو۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، نہ انہیں اف کہو اور نہ ہی انہیں جھڑکو۔ تو انہیں اف تک کہنے کا منع کر دیا گیا کہ ان کے سامنے اف بھی نہیں کہنا۔ تو یہ آیات مبارکہ پھر احادیث طیبہ میں نبی پاک علیہ السلام نے باقاعدہ فرمایا کہ جنت تمہارے ماں کے قدموں تلے ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں۔ دوبارہ پوچھا، فرمایا تمہاری ماں۔ تیسری مرتبہ پوچھا، پھر فرمایا تمہاری ماں۔ چوتھی مرتبہ پوچھا، فرمایا تمہارے والد۔ تو 3 مرتبہ ماں کا نام لیا کہ 3 مرتبہ تمہاری والدہ تمہارے حسن سلوک کے حقدار ہے۔ ہمارے ہاں والدین کے ساتھ وہ حسن سلوک نہیں کیا جاتا، ان کو وہ مقام و مرتبہ نہیں دیا جاتا جو دوستوں کو دیا جاتا ہے، جو باہر کے لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مستدرک کی روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام ایک مرتبہ آپ نے تلاوت کی آواز سنی تو فرشتوں سے پوچھا کہ آواز کس کی ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ حارثہ بن نعمان کی آواز ہے، وہ تلاوت کر رہے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہی اصل نیکی ہے۔ ان کی اصل نیکی کیا تھی؟ وہ یہی تھی کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے تھے۔ تو اس کا بدلہ یہ ملا کہ جنت میں تلاوت قرآن پاک کر رہے ہیں۔ تو اپنے والدین کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اس وقت ہمارے ہاں سال میں ایک مرتبہ مدرس ڈے بنایا جاتا ہے کہ جی آج والدہ کے دن ہے، اور منانے والے بھی وہ ہیں کہ جنہوں نے افسوس کے ساتھ اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑا ہوا ہے، جانوروں کو اپنے ساتھ پالا ہوا ہے اور اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں بھیجا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں جی مدرس ڈے منایا جائے۔ وہ آپ کے نزدیک ایک دن ہوگا، دین اسلام تو روزانہ ہی مدرس ڈے مناتا ہے۔ مسلمان تو حدیث میں فرمایا گیا کہ اولاد محبت کی نگاہ سے اپنے والدین کو دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ تو روزانہ کا ثواب ہے۔ دن میں آپ 10 مرتبہ اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں، آپ کو 10 مرتبہ حج مقبول کا ثواب ملے گا، سال میں ایک مرتبہ نہیں۔ اسلام تو روزانہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اپنے والدین کا دن تو روزانہ ہی ہوتا ہے، تو اس کی قدر کریں، اپنے والدین کی قدر کریں، دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اس وقت جو لوگ دوسرے شہروں میں رہتے ہیں، والدین دوسرے شہروں میں ہیں، تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اولاد پوچھتی تک نہیں، بلکہ ساتھ بھی رہتے ہیں تب بھی اولاد اپنے والدین سے پوچھتی تک نہیں۔ حالانکہ ماں باپ اپنے اولاد کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد آئے، ہمارے ساتھ بیٹھے، ہم سے بات کرے، لیکن اولاد کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ دور رہتے ہیں تو فون تک نہیں کرتے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دوسرے شہر میں ہیں تو اپنے والدین سے وقتاً فوقتاً پوچھتے رہیں، کال کریں، ان سے بات کریں، اور اگر آپ اسی گھر میں رہتے ہیں، والدین کے ساتھ رہتے ہیں، تو روزانہ کچھ دیر اپنے والدین کے ساتھ ضرور رہا کریں۔ مفتی قاسم صاحب، ان کی عادت ہے، ان کے چھوٹے بھائی نے ایک مرتبہ بتایا کہ قاسم صاحب کی یہ عادت ہے، یہ روزانہ اپنے گھر فون کرتے ہیں، کتنی بھی مصروفیات کیوں نہ ہو، اپنے گھر ضرور فون کریں گے، والدہ کی حال احوال ضرور پوچھیں گے۔ والد صاحب زندہ تھے، والد صاحب کو پوچھتے تھے، تو یہ، اور جب والد صاحب بیمار ہوئے تو دن میں 2 3 مرتبہ پوچھتے تھے۔ تو یہ ہے اصل اولاد کی اپنے والدین سے محبت۔ اسی طرح نگران شورا حاجی عمران اتاری صاحب یہ فرماتے ہیں کہ میں جمعے کے دن عصر کے بعد والدہ کو کال کرتا تھا تو والدہ سمجھ جاتی تھی کہ تم مجھے دعا کے لیے کال کر رہے ہو، اس لیے کہ جمعے کے دن عصر کے بعد سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جمعہ کے دن غروب آفتاب سے پہلے جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو اسی کے پیش نظر نگران شورا اپنے والدہ کو کال کرتے تھے کہ اب قبولیت کی گھڑی میرے لیے دعا کریں، تو ان کی والدہ بھی سمجھ جاتی تھی کہ اب جو ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، تو عمران نے مجھے کال کی ہے۔ تو دیکھیں، کامیاب شخص کے لیے ضروری ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔
اپنے والدین کا ادب کریں، والدین کا احترام کریں، اپنے ماں کی عظمت کو سمجھیں۔ آپ کی ماں وہ ہے کہ جن کے قدموں تلے جنت ہے۔ والدین راضی ہیں تو رب راضی ہے، اور والدین ناراض ہیں تو رب ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو سلامت رکھے، اور جن کے والدین دنیا سے وفات پا چکے، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی مغفرت فرمائے۔